اللہ وبرکاتہ۔ نام سے دلوں کے دل جانتے ہیں۔ سفرور انٹرنیشنل کے زیر اہتمام ہم آج کا مشاعرہ لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کے مشاعرے کی صدارت کر رہے ہیں تنویر موسیٰ، اور پروگرام کے آغاز میں ہی میں آپ سے تلاوت کلام پاک کے لیے کی سعادت حاصل کرنے کے لیے درخواست کروں گی کہ سعادت آپ حاصل کیجیے، اور تلاوت کلام پاک کے بعد سید رضوان حیدر صاحب نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی سعادت صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کو، سب کو سلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ اور یہ تلاوت سماعت فرمائیے سورہ قاف کی آخری حصہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوم نقول لجہنم هل امطلعت وتقول هل من مزید، وازلفت الجنة للمتقین غیر بعید، ھذا ما توعدون لکل اواب حفیظ، من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب، ندخلوها بسلام، ذلك یوم الخلود، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزید، وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السماء وهو شهيد، ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب، فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، ومن الليل فسبحه وأدبار السجود، واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب، يوم يسمعون الصيحة بالحق، ذلك يوم الخروج، إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير، يوم تشقق الأرض عنهم سراعا، ذلك حشر علينا يسير، نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، صدق اللہ العلی العظیم۔ یہ آپ نے سورہ قاف کی آیات سماعت فرمائی، آخری حصہ آیت نمبر 30 تا 45، تو ان کی مضمون تفہیم پیش کرتا ہوں، سماعت فرمائی۔ امان اللہ کی لیتا ہوں میں شیطان کے شر سے، جو دھتکارا ہوا ہے جو ہے باغی رب اکبر سے، وہ رب ہے سننے والا اور وہی ہے جاننے والا، وہی ہے عامل عظمت، وہی تو سب سے ہے اعلیٰ، اسی کے نام سے آغاز ہوتا ہے ہر ایک شے کا، جو بے حد رحم والا ہے، جو رحمانی میں ہے یکتا، بڑا ہی مہرباں ہے وہ ہے سب پر لطف عام اس کا، اسے اللہ کہتے ہیں سکون جائے نام اس کا، اسے اللہ کہتے ہیں سکون جائے نام اس کا۔ یہ سورہ قاف آیت نمبر 30 تا آیت نمبر 45 سماعت فرمائیے، اور براہ کرم آپ لوگ خاموش رہیں اور سنیں، آواز بند رکھیں۔ شبیر مہروی صاحب آپ کے مائک سے آواز آئی ہے، مائک بند کر رہے ہیں اپنا۔ یہ سورہ قاف آیت نمبر 30 تا 45 آپ نے سماعت فرمائی، اور اس کی منظوم تفہیم پیش کر رہا ہوں۔ قیامت کا جو دن آئے گا دوزخ سے کہیں گے ہم، قیامت کا جو دن آئے گا دوزخ سے کہیں گے ہم، گناہ گاروں سے تیرا پیٹ ہم نے بھر دیا اس دم، گناہ گاروں سے تیرا پیٹ ہم نے بھر دیا اس دم، شکم تیرا ہوا پوریا تجھے ہم اور ایندھن دیں، شکم تیرا ہوا پوریا تجھے ہم اور ایندھن دیں، کہے وہ اور بھی کچھ ہوں تو ان کو ڈال دے مجھ میں، کہے وہ اور بھی کچھ ہوں تو ان کو ڈال دے مجھ میں، اعوذ باللہ۔ جو ہیں پرہیزگار ان کے قرین ہو جائے گی جنت،
رہے گی کچھ نہ دوری، ان کو حاصل ہوگی وہ قربت۔ یہ ہے وہ چیز جس کا تم سے وعدہ تھا کیا ہم نے، کہ جنت کو لیا بے شک ہے اس اولاد آدم نے۔ ہمارے حکم کی تعمیل جس نے خود پہ کی لازم، رہا پابند رب کا جو ہرگز ہے نہیں ظالم۔ ڈرے رحماں سے بے دیکھے جو مائل دل کو کرتا ہو، ہمارے سامنے آئے گا جب کہہ دیں گے ہم اس کو، سلامت اب رہے گا تو سدا رب تیرا حامی ہے، تو اس جنت میں داخل ہو یہ دن سن لے دوامی ہے۔ بہشتی جو بھی چاہیں گے انہیں سب کچھ ملے گا وہاں، کمی کچھ بھی نہ آئے گی کہ ہے وہ گنج بے پایاں۔ انہیں ہم اور زیادہ نعمتیں بھی دیتے جائیں گے، کبھی دیکھا نہ سوچا ہو وہ چیزیں ایسی پائیں گے۔ بہت سی امتوں کو کر چکے ہیں ختم ہم پہلے، جو دولت اور قوت میں تھی ان سب سے کہیں آگے۔ سبھی شہروں میں ان کے دندناتے پھرتے تھے لشکر، عذاب آیا ہمارا جب ہوئے محصور وہ یکسر۔ بڑی عبرت ہے اس میں ایسے انسان کے لیے، سن لو سمجھتا دل سے جو ہو اور لگا کر کان سنتا ہو۔ سنو شش دن میں ہم نے کر دیا سارا جہاں پیدا، بنائی ہے زمین ہم نے کیے ہفت آسماں پیدا۔ زمین و آسماں کے درمیان موجود عالم کو، بنایا ہم نے ہی لیکن تکاں پہنچی نہ کچھ ہم کو۔ کریں صبر ان کی باتوں پر ہمیشہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کریں صبر ان کی باتوں پر ہمیشہ پیارے پیغمبر، کریں تسبیح و تحمید اپنے رب کی جو کہ ہے برتر۔ طلوع شمس کے پہلے غروب شمس کے پہلے، کریں تسبیح شب میں اور اس دم کر لیں جب سجدے۔ یہ سب جانے کہ ایک دن ایک فرشتہ یوں پکارے گا، یہی محسوس ہوگا ہر جگہ نزدیک ہی یہی محسوس ہوگا ہر جگہ نزدیک ہی بولا۔ جہاں میں سور پھونکے گا سنیں گے بالیقین سبھی، نکل آئے گا اپنی قبر سے ہر ایک مردہ بھی۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام کو سور، قیامت کا سور۔ یہ سب جانیں کہ ایک دن ایک فرشتہ یوں پکارے گا، یہی محسوس ہوگا ہر جگہ نزدیک ہی بولا۔ جہاں میں سور پھونکے گا سنیں گے بالیقین سبھی، نکل آئے گا اپنی قبر سے ہر ایک مردہ بھی۔ ہر ایک کو مارنا ہے اور ہمیں سب کو جلانا ہے، ہماری ہی طرف پر تم سبوں کو لوٹ آنا ہے، ہماری ہی طرف پر تم سبوں کو لوٹ آنا ہے۔ ہمارے حکم سے اس دن زمین ہو جائے گی جب شق، ہمارے حکم سے اس دن زمین ہو جائے گی جب شق، نکل بھاگیں گے قبروں سے سبوں کا چہرہ ہوگا فق، نکل بھاگیں گے قبروں سے سبوں کا چہرہ ہوگا فق۔ اکٹھا سب کو کر لینا سنو ایک امر آساں ہے، اکٹھا سب کو کر لینا سنو ایک امر آساں ہے، نہیں اس کے لیے مشکل جو قادر ہے جو ذیشاں ہے، نہیں اس کے لیے مشکل جو قادر ہے جو ذیشاں ہے۔ سنیں پیارے نبی یہ لوگ آپس میں جو کہتے ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم، ملحد لوگ جیسے آج کل بھی بکواس کرتے ہیں نا، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سنیں پیارے نبی یہ لوگ آپس میں جو کہتے ہیں، اسے ہم جانتے ہیں خوب سب کچھ سنتے رہتے ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم۔ سنیں پیارے نبی یہ لوگ آپس میں جو کہتے ہیں،
اسے ہم جانتے ہیں خوب سب کچھ سنتے رہتے ہیں، نہ کرنا آپ کو ہے جبر کوئی ایسے لوگوں پر، نہ کرنا آپ کو ہے جبر کوئی ایسے لوگوں پر، پڑھیں قرآن آگے اس کے جس کو ہو خدا کا ڈر، پڑھیں قرآن آگے اس کے جس کو ہو خدا کا ڈر۔ صدق اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ جاہلوں سے مت الجھو، بتا دو اگر وہ کچھ بھاسی کریں تو چھوڑ دیں۔ جاہلوں کا جواب تو بس یہی ہے کہ چھوڑ، جاہل تو کوئی مانیں گے نہیں، آپ ان کو بتا دیں۔ فارسی میں بھی کہتے ہیں کہ جواب جاہلاں باشد خاموشی، وہی ہے۔ اور قرآن پاک میں سورہ فرقان میں بھی ہے، وہ خاطب الجاہلون قالوا سلاما، جب بھی جاہل لوگ ان سے خطاب کرتے ہیں تو مومن لوگ کہتے ہیں کہ سلام سلام، دور ہو جاؤ، بس تم بس سلام، بس نہیں کرنی، بتا دیں۔ اور جب ان کو نہیں سنیں بظاہر وہ نہیں مانیں گے۔ اور یہ بھی سورۃ توبہ میں فرمایا کہ بت پرستوں کے منہ پر، مشرکوں کے منہ پر ان کے معبودوں کو برا نہیں کہو، اس لیے کہ یہ پلٹ کر کے بدتمیزی کریں گے اور یہ پھر اللہ تعالیٰ کو کہیں گے، اس لیے ان کے منہ پر جو ہے وہ ان کو برا نہیں کہو۔ تو اب احساس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جب بتوں کو برا نہیں کہو تو بتوں کو توڑنا تو اور بھی منع ہو گیا۔ اب کہ لوگ کہتے ہیں کعبے میں بت توڑے، تو کعبے کے بت اس لیے توڑے کہ کعبہ تو اللہ کا گھر تھا، تو اللہ کا گھر تھا تو وہاں تو بت توڑ کے نکالنے ہی تھے۔ اگر آپ کے گھر میں کوئی ناجائز قبضہ کر لے تو آپ بے دخل کروائیں گے نا، پولیس کو بلائیں گے، کس نے گھر کو قبضہ کر لیا؟ تو وہ تو اللہ کا گھر تھا، وہاں بت تھے، ان کو توڑنا تھا۔ لیکن باقی مندروں کو توڑنے کے لیے نہیں کہا گیا ہے کہ آپ توڑیں، سمجھائیں ان کو، اس لوگوں نے توڑا وہ بات الگ ہے۔ تو اسی لیے کہ آپ توڑیں گے تو جہاں ان کا بس چلے گا تو مسجدوں تو توڑیں گے، جیسے بابری مسجد کو شہید کیا، جہاں ان کو موقع ملے گا تو وہ بھی کریں گے نا۔ تو سورۃ توبہ میں یہی تو کہا گیا کہ دوسروں کے عبادت گاہوں کو مت چھیڑو، احتیاط کرو، ان کے منہ پر برا نہیں کہو، نرمی سے محبت سے سمجھاؤ، سمجھ جاتے ہیں ٹھیک ہے، اگر کچھ کرتے ہیں کرو قالوا سلام، کرو سلام سلام، دور ہو جاؤ، بس ہمارا کام تو بتانا، وما علینا الا البلاغ المبین، ہم نے آپ کو بتا دیا، آپ مانے نہ مانے، ہے کہ نہیں؟ وہی بات رسول اللہ علیہ وسلم کو فرمائی ہے کہ آپ کو بحث کرنا، آپ کچھ صبر کرنا نہیں ہے ان پہ، آپ ان کو قرآن سنا دیں، نہیں سنتے تو جانے دیں، جو کچھ بھی کہہ رہے ہیں ہم سب سن رہے ہیں، نوٹ کر رہے ہیں، ان کو تو سزا ملے گی، آخرت میں بھگتیں گے۔ صدق اللہ علیہ وسلم۔ بہت بہت شکریہ۔ سبحان اللہ، بہت ماشاء اللہ، بہت خوب، بہت خوب، بہت اچھا کام کر رہے ہیں آپ، بہت توفیق اللہ باللہ۔ پورے دعا قرآن کو منظوم کر رہے ہیں ماشاء دعا اللہ، میں یاد اور رکھیں، یہ اچھے طریقے سے سمجھاتے ہیں کہ آپ تو ماشاء اللہ مبلغ بھی بہت اچھی ہیں۔ دعا میں یاد رکھیے، اللہ تعالیٰ بس اللہ آپ کو زندگی وما میں توفیق عطا اللہ فرمائے، باللہ، میں کچھ بھی نہیں ہوں، اللہ اپنا تعالیٰ رسول مقبول صلی اللہ صلی علیہ اللہ وسلم علیہ کی وسلم۔ سعادت حاصل کر رہے ہیں۔